محترم بھائیوں، ایک اصلاح ہے، آپ اصلاح کر لیں۔ دیکھیے، یہ نماز تراویح یہ ہماری کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں یا ادھر ادھر کے کھیل کود میں ہیں تو چھوڑیے ان کو، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابھی تکلیف نہیں ڈالی۔ جو بچے نہیں بلکہ بڑے لوگ ہیں، بیکار کی باتوں میں، جو باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، بیکار کی باتوں میں نماز چھوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، یا تو وہ پہلے ادا کر چکے ہیں نماز، قرأت سننے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو ٹھیک ہے، کھڑیے۔ دوسرا، وہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، 2 بجے کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، پھر بھی قرأت سننے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا، نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ تو کیا جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے نماز تراویح ادا کر دی پہلے کہ صرف سننے کے لیے آئے ہیں، یا وہ بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ 8 رکعت ان کے ذمے جو نماز ہے وہ پڑھے بھی نہیں ہے اور باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہوں، تو اس طرح سے بڑے لوگ اس طرح کریں تو لوگوں کو یہ جواز کی صورت بتانا ہے کہ ہاں بڑے لوگ ہی یہاں پر کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز چھوڑ کر کے باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے، باتیں کریں گے، سب کا گناہ آپ کو لگے گا، جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کو لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک تحفے میں دیا ہے، کتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ قیام اللیل، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معمول دنیا کی باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، وہ بعد میں بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ عین نماز میں بہترین قرات چل رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، سارے لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کر کے یوں ہی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح کریں، یہ آپ کے لیے بہتری ہے۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت سارے مواقع ہیں ہماری مغفرت کے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 17 روزے آج کو مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اقتربا، یہ 17واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا، انسانوں کے لیے نمونہ حضرات انبیاء ہیں۔ کوئی ہیرو، کوئی ہیروئن، فلم ایکٹر، مالدار، خوبصورت انسان، یہ نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضرات انبیاء اکرام ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا۔ مختلف انبیاء اکرام کے واقعات اللہ نے اس میں ذکر فرمائے، اور یہ بتلایا کہ ہر ایک نبی خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، انسانیت کے لیے نمونہ، آئیڈیل انبیاء اکرام ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، تو ہم انبیاء اکرام کو نمونہ بنائیں، آئیڈیل وہ ہیں ہمارے لیے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک وقت ہے، وقت ختم ہونے کے بعد جانا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو موت کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیوں بھئی موت کے بارے میں بولتے ہم کو، حالانکہ اس کا وقت بھی قریب ہے، اس کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ بعض لوگ قبرستان بھی نہیں آتے، یا بعض لوگ قبرستان کو جاتے ہیں تو قبرستان کے باہر ٹیپ رکھا ہوا ہوتا ہے پانی کا، پورا ہاتھ پیر دھو کر کے آتے ہیں۔ دھونے کے آنے کے بعد بھی گھر میں فوراً نہیں آتے، بلکہ گھر میں بعض لوگ تو وضو بنا کر کے جاتے ہیں، یا بعض لوگ تو پانی نہا کر کے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی موت آ جائے۔ آپ کتنا بھی بچ لو، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم موت کے پاس جاؤ، بلکہ موت کو یہ حکم دیا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔
تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند رہو، موت برابر وقت پر آئے گی اور ہماری روح قبض کر کے جائے گی. کروڑوں لوگ یہاں پر موجود ہوں، سب دیکھتے رہ جائیں گے، ہکے بکے رہ جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم انتقال ہو جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی. اللہ نے بیان فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بھیجے، کسی کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. یہ مکے کے کافر لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد اگر مر گیا تو ہمارے باپ دادا کے دین کو ہم خوب اونچا کریں گے. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو بھی تو موت آنی ہے. اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی غریب، کوئی مالدار، کوئی بادشاہ، کوئی رعایا، کوئی نبی اس سے مستثنی نہیں ہے، بلکہ موت سب کو آنی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی. بس انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ موت سے ڈر کر کے دور جانے کے بجائے موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا یہ عقل مندی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے 3 اہم کام بتائے گئے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو جتنا اجر دیا ان کاموں کے کرنے پر، اتنا اجر ہم کو بھی عطا کریں گے اگر یہ کام ہم کریں گے. تو کون سے کام؟ اللہ نے فرمایا ہر وقت نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا. ہر وقت نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنا، نیکیوں کے لیے کوشش کرتے رہنا. اور دوسرا، امید اور خوف سے اللہ رب العالمین کو پکارتے رہنا. جہنم کا ڈر بھی ہے، جنت کا شوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شوق بھی ہے، اللہ کے غضب کا ڈر بھی ہے کہ اللہ کیا کرے گا معلوم نہیں، لیکن شوق بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کر کے پکارتے رہنا اللہ کو، یہ انبیاء کی عادت تھی. اور تیسرا، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو دبا کر کے رکھنا، عاجزی اختیار کرنا. کہ انسان جو ہے، انسان کے اندر نفس امارہ غرور میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ انبیاء کا کام تھا. یہ 3 کام اللہ نے بتلائے. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. کہ انبیاء کرام خیرات میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اور یہ ہم کو شوق میں، خوف میں پکارتے تھے. اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے لیے یہ بڑے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، بڑی عاجزی اختیار کرنے والے تھے. یہ اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قسم کھا کر کے نبی نے کہا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. مَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جو بھی آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس کے بعد انسان کی پیدائش کے اسٹیپس بتائے گئے، مراحل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، یہ اصل میں ان کافروں کے جواب میں ہے جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں تھے. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ انسان کی تخلیق سب سے پہلے مٹی سے ہوئی، اس کے بعد منی، خون کا لوتھڑا، اس کے بعد بوٹی، گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بوڑھا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر دوبارہ اٹھائے جانے میں تم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے تم کو، تو اللہ نے فرمایا فإنا خلقناکم من تراب، بے شک ہم نے تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد تم سب کو نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، یہ نطفہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں جا کر کے، عورت کے پیٹ میں جا کر کے یہ نطفہ منی کا خطرہ جا کر کے خون کا لوتھڑا بنتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ثم من علقہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن کر کے ثم من مضغہ، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، ثم یخرجکم طفلا، اللہ تعالیٰ بچہ بنا کر کے پھر 9 مہینے کے بعد باہر نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جوان بناتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بعض تو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ ارذل عمر تک، ایک دم بڑھاپے تک اللہ پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگ معلوم کر لے کہ جوانی میں جو باتیں تھی، جو کام تھے، بڑھاپے میں اس کے بھولے جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتا. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. جو پروردگار اتنے مراحل سے گزار کر کے انسان کو پیدا کیا، کیا اس کے مر جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو وہ زمین سے اٹھا نہیں سکے گا؟
کیوں نہیں اٹھا سکے گا؟ ضرور اٹھا سکے گا. یہ بات اللہ نے بتلائی. اس کے بعد کہا کافروں کے لیے قیامت کے روز جہنم میں انگار کا لباس ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں کہ انگار کا چھوٹا ڈلہ انگارہ ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے. ایک وقت تک وہ انگار کا لباس پہنایا جائے گا. کیسا ہوگا؟ کافروں کے لیے انگار کا لباس ہوگا. پھر اس کے بعد اوپر سے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اللہ رب العالمین بہائیں گے. یہ کافروں کے لیے سزا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی انکار کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد مومنوں کے لیے ریشم کے لباس، سونے اور موتی کے کنگن ہیں. فرمایا کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کے لیے انگار کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یہ ان کے لیے سزائیں ہیں. اور لوہے کے ہتھوڑیاں لے کر کے ان کو مارا جائے گا جہنم کے اندر. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. سونے چاندی کے کنگن اور بہترین طریقے سے ریشم کا لباس، موٹے موٹے جنت کے اندر گدیاں، جس کے اندر یہ بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے. یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات اور یہ صلہ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سادی مثال توحید کے لیے دیا. اللہ کا یہ اصول ہے کہ توحید کو جب بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بالکل آسان مثالیں دیتا ہے. عام طور پر ایک دم کھیڑے کے گاؤں کا آدمی بھی سمجھ جا سکتا ہے. کتنی صاف اور واضح دلیل مثال اللہ تعالیٰ نے توحید کی بتلائی، ہر سطح کا آدمی سمجھ سکے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کائنات میں اللہ کے علاوہ اور ایک معبود ہوتا تو یہ کائنات کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا. یہ دھوپ کے وقت میں بارش ہوتی، بارش کے وقت میں ٹھنڈی آتی، اور دن نکلنے کے وقت میں رات آتی، رات نکلنے کے وقت میں دن آتا. پورے کا پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا. آم کے پیڑ سے، آم کے درخت سے انگور لگتے، انگور کے درخت سے جو ہے کھجور لگتے، یہ سب نظام درہم برہم ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک کائنات کا نظام بدلا نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، اور آم کے پیڑ میں آم لگتے ہیں، انگور کے پیڑ میں انگور ہی لگتے ہیں، انار کے پیڑ میں انار لگتے ہیں. یہ کائنات کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا. باپ ایک بات بول کر کے گئے، بڑا بیٹا اور ایک بات بولے، گھر کا نظام ہی تیتر بیتر ہو جاتا ہے. اور ایک ادارہ، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک مدرسہ چلانے کے لیے دو سربراہ ہوں، ایک ہی اختیار اور پاور کے دو آدمی ہوں تو وہ ادارہ کبھی نہیں چلتا. کیونکہ یہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ کرتا ہے. یہ کبھی نہیں چلتا. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو کیسے چلتی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ سادی سی مثال سب لوگ سمجھ سکے. کائنات کا سربے سروا ایک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے کائنات کو چلانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی حیت اور پہاڑوں کا مقصد بتلایا. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا زمین میں اس لیے کہ وہ زمین کو ہلا نہ سکے. پہاڑ اس لیے رکھے گئے زمین کے اطراف و اکناف میں کہ زمین نہ ہلنے پائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے کشادہ راستے بنائے زمین میں. کتنے لوگ ہیں جو زمین میں آرام سے رہتے ہیں، کتنے منوں کا وزن یہ زمین بہت ڈھوتی ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں اوپر سے، اندر 12-13 کلومیٹر اندر رہتے ہیں. 12-13 کلومیٹر اندر ٹھکے ہوئے ہیں. جس طرح میغ کو گاڑا جاتا ہے، اسی پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا توازن باقی ہے، برقرار ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ڈولنے لگتی، ہلنے لگتی، کوئی بھی اچھی عمارت نہیں بنا پاتا، سکون سے جی نہیں پاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بڑے اچھے انداز میں آپ دیکھیں پہاڑ ایک ہی دیوار کے جیسا ایسا صاف نہیں رہتا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنائے. انسانوں کے لیے ان کی ضرورتوں کو سوچ سمجھ کر کے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا. پورا ایک ہی جیسا پہاڑ نہیں رہتا، بلکہ ٹکڑے 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 رہتا ہے پہاڑ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ دین کے معاملے میں بے پرواہی آدمی کی کیوں ہوتی ہے، آدمی دین کے معاملے میں بے پرواہ کیوں رہتا ہے؟ 2 وجہ بتائی گئی، اللہ نے 2 وجہ بتائی، 2 ریزن ہے جس کی وجہ سے دین کے معاملے میں آدمی توجہ نہیں دیتا، بے پرواہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ ساز و سامان کی زیادتی، دوسری وجہ لمبی عمر کا ملنا۔ اللہ نے فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، اصل میں یہ دین سے بیزار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ساز و سامان زیادہ دیا ہے، مال و دولت زیادہ دیا ہے، اور ایک لمبی عمر ہم نے ان کو بخشی۔ یہ اللہ کی مہربانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی مال و دولت ساز و سامان ان کے پاس ہے یہ سب ہمارا حق ہے اور یہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوگا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہے جو آسمانوں میں اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی قسمتیں بنا رہا ہے، ان کی قسمتیں بنانے پر، ان کی قسمتیں بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں، یہ سارے ساز و سامان کو لے کر کے سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے ہیں، یہ کبھی ہم سے ختم نہیں ہوں گے، بس اسی میں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر ملنے پر اور زیادہ مال و دولت ملنے پر انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، یہ وجہ بتلائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ترقی کرنا ہو، ثواب پانا ہو تو انبیاء کرام کا اقرار کرے، انبیاء کرام کو مانے، اللہ کی کتاب کو مانے، عمل کرے۔ اور اگر کوئی آدمی جھکنا ہو، تنزلی فیل ہونا ہو، ہار جانا ہو اور گناہ کمانا ہو تو انبیاء کرام کا انکار کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب کوئی ایک نہیں، مسلمان اپنے آپ کو اگر کوئی مسلمان بولے، قرآن اور نبی کی بات پر عمل نہ کرے تو اس کے اوپر وہی قانون چلے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے انبیاء کرام کی باتوں پر، اللہ کی کتاب پر، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ تنزلی کا شکار ہوگا، تنزلی کا شکار ہوگا اور اس کے لیے گناہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے حالات کو بتلاتے ہوئے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کافروں کو ہم نے مہلت دی لیکن وہ نہیں مانے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسا تھا ہمارا ڈرانا، کیسا تھا ہمارا ان کو پکڑنا۔ ڈرائے جانے کے بعد اگر کوئی ڈرتا نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے، مہلت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنزلی اور ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے کتاب اتاری، اس کتاب کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہاری اونچائی کا ذکر ہے، تمہارے بارے میں یہ قرآن بات کرتا ہے، تم کیسا رہنا چاہیے تم کو۔ کیا تم نے کبھی قرآن اٹھا کر کے پڑھا؟ ایک صحابی تھے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ تو میں قرآن کھول کر کے دیکھا کہ میرا ذکر کہاں ہے، دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے، آخر میں انہوں نے کہا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہاں پر آ کر کے رکے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ملے جلے عمل کرتے ہیں، اچھا بھی عمل کرتے ہیں، خراب بھی عمل کرتے ہیں، ملے جلے عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ میں ملے جلے عمل کرتا ہوں۔ صحابی کا یہ کہنا، اب بولو کہ ہم گئے گزرے اہل ایمان کے لیے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ صحابی نے یہ کہا ہے تو ہم گئے گزرے اہل ایمان، کیا ہمارا ذکر ہے قرآن میں، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی اپنی قدرت کی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال اللہ بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ بیان مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن پر تمہاری امید ہے کہ یہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، جن جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اگر ان کے رکھے ہوئے چیزوں میں سے کوئی مکھی کوئی چیز لے کر کے جائے تو یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو دیوی دیوتاؤں کو، یہ مکھی کے منہ سے مکھی جو چیز لے جا رہی ہے وہ چیز کو چھین بھی نہیں سکتے، مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے وہ چیز نکال بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسا اللہ کو پہچاننا تھا انہوں نے ویسا نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے
معمولی کمزور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ کر کے جیسا اللہ کو پکارتے ہیں، جیسا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ویسا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بودے ہیں، کمزور ہیں، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ سہارے جو اللہ کے علاوہ انسان پکڑتا ہے۔ تو کوئی سہارا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہی بڑا مضبوط سہارا ہے۔ مشکل وقت میں اور پریشانی کے وقت میں، عین ضرورت کے وقت میں دوسروں کے سہارے کو نہیں، اللہ کے سہارے کو پکڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انبیاء کرام کو جب بھی مصیبتیں آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کے اپنی دعا قبول کروا لی، ان کی ضروریات پوری ہو گئی۔ یہ پیغام ہمیں دیا کہ عین مصیبت کے وقت میں اللہ سے دعا مانگو۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ظلمات فوقہ، یعنی تین اندھیرے، اس میں جا کر کے بڑی ہی مصیبت میں پھنس گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایسے موقع پر بھی انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ہی کو انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہی مسئلے کو حل کیا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ چھنڈے تو مچھلی نے ان کو چھنڈ دیا اور یونس علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ حقیقت میں یہ واقعے کے طور پر نہیں، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کا دربار ہی ہم پکڑیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی ہم لیں، اسی سے ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اور اس بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر کے اس کے احکامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔